دعا عبادت ہے، اور قبولیت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی خود کہہ رہے ہیں، اے مدنی کریم خاتم النبیین، عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کیا جاتا ہے، عبادی میرے بندے سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، آپ ان کو کہہ دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار پر۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو رد فرما دیں۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہو سوائے ان دعاؤں کے جو بظاہر دعا نہیں ہے، انسان کسی کو بد دعا دے رہا ہے یا اپنے لیے وہ اس طرح کی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ اور اب رہ گیا کہ قبولیت ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر ہیں اور آپ فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ قبول کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ اس میں آپ کی شدت غم، آپ کا خلوص عمل، آپ کی خلوص نیت، آپ کا مانگنا اتنے خلوص کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو وہ چیز اتنی پسند آتی ہے اور اللہ رب العزت وہ آپ کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب روز محشر میں قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو اسی دعا اور اسی گڑ گڑاہٹ، اسی آنسو، اس کا رونا، اس کا فریاد کرنا، اسی کی بات پر، اسی فریاد پر، اسی دعا پر میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دوں گا۔ اور ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت اور ہر وہ مشکل آزمائش یا مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، اور اس حد تک کرنی چاہیے کہ اللہ کو دکھڑے سنانے چاہیے، اللہ کو اپنی تکلیفیں بتاؤ، اللہ کو دوست سمجھو۔ جیسے انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جس کے وہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس کو ٹوٹ کر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، لیکن دنیا والے فریاد سننے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تماشا بناتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک واحد ہستی، ایسی ذات ہیں جو انسان کی فریاد سننے کے بعد مذاق نہیں اڑاتے بلکہ ستار العیوب ہیں، ان کا پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور پھر اللہ حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ اسی وقت عطا کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، مصلحتاً اللہ اس میں دیر فرما دیتے ہیں، اور وہ چیز جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تب انسان کہہ رہا ہوتا ہے اوہو نو آئی واز رانگ، کہ میں غلط تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے ایکوریٹ ٹائم پہ مجھے عطا فرمایا، اٹ واز دا ٹائم، اٹ از دا ٹائم، ہاں اسی موقع پہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اور اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، جب آپ دعا کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس وقت آپ کی جو لو ہے، جیسے مراقبہ کی حالت میں، صوفیزم میں مراقبہ ہے نا، مراقبے کی حالت میں آپ کی لو ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے آپ اللہ کے حضور آپ ایک گمان کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو اپنے دکھ بتائیں، اللہ کو اپنے فریاد بتائیں، ایسے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اور نو ڈاؤٹ اٹ از اے فیکٹ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، بیوی، بچے، دنیا کا ہر رشتہ آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ ماں باپ بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز و اقارب اور باقی یہ جو شریک ہے یہ تو ویسے ہی چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں۔ آپ کامیاب ہیں تو آپ ساروں کے عزیز ہیں، ساروں کے رشتہ دار ہیں، آپ ناکام ہیں تو آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کو منہ نہیں لگاتے۔ لیکن ایک ہستی ہے جو آپ کو
ڈینائی نہیں کرتی، آپ کو دھتکارتی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی سوائے وہ دعا جو آپ کی، یا وہ دعا جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے. اور دعا عبادت ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دلی مرادیں اور ان کی جائز مراد اور ہر طرح کی دعا قبول فرمائے. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم